تھوڑی سی ڈیلے ہو گئے ہم آپ سے بات کرنے کے سلسلے میں. میرا نام سید عزیز ہے. میں یہاں کینیڈا میں قریب 20 سال سے رہائش پذیر ہوں اور یہاں پہ میں 2 اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں. ایک ہیلتھ کینیڈا which is a regulatory organization and I'm working as a regulatory scientist over there. اور دوسرا یہ کہ I've got a cross appointment at University of Ottawa as in the Department of Pathology as a professor of pathology. First of all I would like to thank احمد سید صاحب کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی کہ میں آپ لوگوں سے لائیو بات کر سکوں. کل احمد سید صاحب نے جو ہے کافی مفصل بات اس حوالے سے کی ہے. کچھ اعداد و شمار بھی انہوں نے شیئر کی ہیں, وہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ احمد علی سید صاحب آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے بانی چیئرمین ہیں اور بہت سارے کام وہ لوگ کر رہے ہیں جس میں ڈیم کی بلڈنگ ہے اور اس کے علاوہ جو وہ ہے مہنگائی کے خلاف جو جہاد وہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے. اور تیسری چیز جو میرے معلومات کے حساب سے وہ کر رہے ہیں بلڈنگ اے نیشن. اب بلڈنگ اے نیشن کے اوپر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات آج میں کروں گا. آئی مین بائی بلڈنگ اے نیشن ایک عام تصور کیا آتا ہے کہ کیا روڈیں, سڑکیں, بلڈنگیں, دکانیں وغیرہ بنانی ہے, تو یہ بھی ضروری ہیں, ایک ان کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو چیز میری نظر میں ہے اور احمد صاحب نے بھی کل اس کے اوپر کافی ذکر کیا, وہ ہے ایجوکیشن, تعلیم کا جو معاملہ ہے. اور پھر یہ کہ بحیثیت مسلمان جو ہماری جو ایک ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہم تعلیم حاصل کریں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی, غیر رسپیکٹو کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس سے قطع نظر. لیکن یہ کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہے نا بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہوتی رہی ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت ساری احادیث بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر کافی زور دیا تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں. بلکہ اگر آپ لوگوں کو آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ جو جنگ بدر کے قیدی تھے تو اس میں سے جو قیدی جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا جنگ کا جزیہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. اور اس کے علاوہ ربی زدنی علما, جو ہم اکثر جو بچپن سے دعا سنتے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں, رب میرے علم میں اضافہ کر. تو دیکھیے تعلیم کی اہمیت سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انکار کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ تعلیم کیسی حاصل کرنی چاہیے, کون سی حاصل کرنی چاہیے, وقت اور حالات کے مناسبت سے ہمیں آگے جو خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ کس قسم کی تعلیم کی طرف اپنی توجہ زیادہ کریں اور دیکھیں کہ جی ان کو کس قسم کی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. اور یہ کہ اب دیکھیں تعلیم سے ہم عام طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو نصابی کتابیں ہیں ہمیں وہی جو ہے تعلیم دے رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جو ہے نا وہ ہمیں اپنے زیر مطالعہ لانی چاہیے. اور اس میں دیکھیں اب آپ لوگوں سے اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی لاسٹ بک وچ یو ہیو ریڈ, تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ آخری کتاب کون سی پڑھتی ہے. میں نصاب کی کتابوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں. تو یہ اس کی طرف بھی ہماری توجہ کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا کتابیں پڑھیں, چاہے وہ آن لائن پڑھیں, خرید کے پڑھیں, جیسے بھی ہیں پڑھیں. اب رہ گیا سلسلہ یہ کہ جہاں تک ہے کہ باہر آ کے تعلیم حاصل کرنے کا, اب اس کی کیا ضرورت ہے. آپ ایک اور یوں کر سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ہمیں بہتر تعلیم مل رہی ہے اور اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں, تو ہمیں باہر آ کے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے باہر آ کے تعلیم حاصل کرنے کا 2-3 فوائد ہیں, اس پہ میں بات کیے لیتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہ کچھ بہتر چیزیں آپ کو پتہ چل سکتی ہیں جب آپ باہر آتے ہیں. ریسرچ ہے, ریسرچ کا ایک کلچر ہے, اس کی وجہ سے جو ہے باہر جو ہے تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہتر ماحول میسر آئے تعلیم حاصل کرنے کا اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم اپنی ملک میں جب ہوتے ہیں تو ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, ہمیں باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ آج کل اب وہ زمانہ نہیں ہے جو ہم
جس زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے تعلیم حاصل کرتے تو انٹرنیٹ وغیرہ کی یہ سہولتیں تو نہیں تھیں، بلکہ انٹرنیٹ تھا ہی نہیں، تو سہولتیں کیا تھا ہی نہیں انٹرنیٹ، تو آہستہ آہستہ اس طریقے سے آتا گیا، تو بہت کچھ آپ اس انٹرنیٹ پہ ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک فیس ٹو فیس آپ کی ملاقات ہوگی دوسرے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اب جیسے آپ اگر کینیڈا آتے ہیں تو کینیڈا از اے ملٹی کلچر کنٹری، یہاں پہ ہر ملک کا قوم اور نسل کا آدمی جو ہے نا وہ آپ کو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا، تو وہ جو ہے آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے گا کہ بھئی یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے سوچتے ہیں، ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، ہم نے یہ سسٹم ہے تعلیم کا، ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ریسرچ ہماری اس طریقے سے ہے وغیرہ وغیرہ، تو تھوڑا سا آپ کو مختلف ایک پرسپیکٹو جو ہے نا وہ ملے گا جب آپ دوسروں سے ملیں گے اور ان سے انٹریکٹ کریں گے، اور یہ کہ اب وہ یہاں آ کے جو بھی اس کے مراحل سے گزرنا ہے وہ جو ہے کل احمد صاحب اس کے اوپر کافی مفصل گفتگو کر چکے ہیں، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ سن لیں، اور اس پہ بھی آپ کو جو ہے کافی اس سے بھی جو ہے نا مدد ملے گی آپ کو، تو وہ ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جو وہ ہیں جب آپ باہر آنے کا سوچیں تو سب سے پہلے تو آپ جائیں اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اور وہاں جا کے آپ پوری تفصیل معلوم کریں، ایک ایک چیز آپ دیکھیں، اس کو لکھیں کہ بھئی کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اپنی ڈگریز کو دیکھیں، ایویلویٹ کروائیں، جو ورلڈ یونیورسٹی سروسز ہیں اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ WUS کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے ان کا دیکھیں کہ انہوں نے ہر کنٹری کے لیے جو ہے نا کافی آسان سلسلہ کر دیا ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس اگر سے کسی بچے نے کروانا ہے تو وہ یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اٹیسٹ کروا کے، اور وہی ہائر ایجوکیشن کمیشن والے جو ہے نا وہ ان کو سیلڈ اینولپ جو ہے نا وہ میل کریں گے جو ورلڈ یونیورسٹی سروسز والوں کو، اور وہ آپ کی ڈگری کو ایویلویٹ کر کے اوبیسلی اسی کاپیز بھیجیں گے، آپ اوریجنل تو نہیں بھیجیں گے، تو وہ آپ کو جو ہے نا بتائیں گے کہ بھئی آپ اپنی جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے پاکستان میں تو وہ آپ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ پہ یا یہ کہ کینیڈین اسٹینڈرڈ پہ وہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تب آپ پھر اس کے بعد آپ کسی بھی کینیڈین یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ ڈگری ایویلویٹ کروائی اور اس کے حساب سے میں جو ہے نا اس وقت جو میری تعلیم ہے وہ کینیڈا کے اتنے ایکولنٹ ہے، اور اس حوالے سے مجھے جو ہے نا آگے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جو کورسز آپ نے لیے ہیں وہ ہمارے گریجویشن کے لیول کے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اب ماسٹرز میں اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور میں یہ ماسٹرز میں اپلائی کر رہا ہوں، تو یہ کچھ طریقے ہیں اس کے، اور پھر یہ کہ سلیکٹ کیجئے، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں کینیڈا میں، اسی طریقے سے کینیڈا میں امریکہ میں کینیڈا سے بھی کہیں زیادہ یونیورسٹیز ہیں، یورپ میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، تو اس کو جب بھی آپ سلیکٹ کریں یونیورسٹیز کو تو اس کے کرائیٹیریاز کو اچھی طرح دیکھیں کہ ان کی ویزا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی جو کورسز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ڈگریز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہر طریقے سے اس کو اچھی طرح دیکھ کے کریں، تاکہ دیکھیں بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہوگی، میں آنیسٹلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے ایڈمیشنز کے لیے اپلیکیشنز آتی ہیں کہ ول ناٹ گوئنگ ٹو بادر کہ جی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ نامکمل ہے اور آپ اس کو مکمل کر کے بھیجیں، بتا بھی دیں گے، لیکن یہ کہ زیادہ تر جو آنیسٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ وہ اتنا اس بات کو کیئر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کمپلیٹ اپلیکیشن اتنی ہے کہ اس میں سے انہوں نے جو ہے نا آپ کے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کی انکمپلیٹ اپلیکیشن کو تو دیکھیں گے نہیں، تو آپ نے پہلے تو اپنی جو معلومات ہے اور تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ میں ایک کمپلیٹ اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو اپلائی کروں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک اب یہ کہ کیا پڑھنا ہے، اب چلیے اس سے پہلے ایک اور بات میں کر لوں کہ اب اگر آپ نے آٹووا آنا چاہتے ہیں تو اب یہاں تو دو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف آٹووا ہے، کارلٹن یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ ایلگن کالج ہے، تو اب بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو انڈیا سے خاص طور پہ آ رہے ہیں، ینگ بچے ٹین ایجرز آ رہے ہیں، وہ اس کالجز میں جو ہے نا وہ ایڈمیشنز لے رہے ہیں، اور اس میں ذرا قدر آسان ہے ایڈمیشن لینا یونیورسٹی کی بنسبت، اس لیے کہ ان کے کرائیٹیریا تھوڑا سا ذرا نرم ہے، تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں کالجز میں، اور ایلگن کالج پہ خاص طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب وہاں سے انہوں نے کچھ کورسز وغیرہ کر لیے، ان کی کچھ ڈگریز بہتر ہو گئی، تو پھر اب وہ یونیورسٹی پہ اپلائی کرتے ہیں فردر ایجوکیشن کے لیے،
تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ کرنا چاہیں تو وہ یہ ضرور کریں، اور اس طریقے سے بھی جو ہے نا وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ایک دفعہ کینیڈا میں آ گئے تو ایک آدھ سال کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا امیگریشن وغیرہ کے لیے پرماننٹ ریسیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے لیے کل بات کی احمد صاحب نے کہ اگر آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان میں جائیں گے، پاکستانی خدمت کریں گے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور اگر نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ رہیں گے، تو یہاں سے اگر آپ کچھ زر مبادلہ بھیجیں گے تو وہ بھی پاکستان کو ہی اس کا فائدہ ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈالر وغیرہ کی ضرورت رہتی ہے پاکستان کو بہت سارے حوالوں سے، تو وہ اگر آپ بھیجیں گے تو بہرحال اٹس اے ون ون سچویشن. Let's put it this way. In a nutshell, it will be a win-win situation for Pakistan and for you as well. تو اب آئیے کہ اب آپ نے کورسز کون سے لینے ہیں یا کن شعبوں میں جانا ہے۔ تو دیکھیے اب دنیا جو ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس پینڈیمک نے تو دنیا کو اور تیزی سے جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ اور یہ کہ اب جو چینجز ہم سمجھتے تھے کہ آگے 5-10 سال میں آئیں گے، اب ہو سکتا ہے ذرا کم وقت لگے گا اس کو جو ہے نا وہ آنے میں۔ تو اب یہ بھی ایک وہ ہے سوچ ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں کوشش کریں کہ ہم اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار کریں، آنے والے وقت کے لیے تیار کریں۔ اب پاکستان کی جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ اوور 60% جو ہے نا یوتھ پاپولیشن ہے۔ تو اب آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کا ہے، یوتھ کا ہے۔ تو اب آپ یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے جو سلیکشن ہے کورسز کا وہ بہت عقل مندی سے کریں، دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، اور اس کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، اور مختلف شعبۂ زندگی میں، چاہے وہ میڈیسن ہو، تعلیم ہو، انجینئرنگ ہو، آرکیٹیکچر ہو، مختلف شعبوں میں جو ہے نا وہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور جہاں جن کنٹریز میں نہیں آ رہا وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کمپیوٹر سائنسز ہیں، ایپ کا جو وہ ہے، آپ کو بتائے کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایپ بیسڈ ہوں گی، اور ای اکانومی ہے، ای کامرس ہے، اس کے اوپر توجہ دیں، اس سے کہ اب دنیا جو ہے نا وہ بہت چینج ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ آپ جو ینگسٹرز جو مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ تو زیادہ جو ہے نا وہ آن لائن پہ شاپنگ کرنے کے جو ہے نا وہ زیادہ عادی ہوتے جا رہے ہیں بنسبت میرے ایج گروپ کے۔ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کپڑا اگر ہم نے تو تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں، فیل کریں، لیکن شاید وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں۔ تو بہرحال ای کامرس ہے، ای بزنسز جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امیزون نے ایک چھوٹی سی گیراج سے چیز اسٹارٹ کی تھی، آج وہ دیکھ لیجیے کہ وہ کہاں پہ ان کا بزنس پہنچا ہوا ہے۔ تو کچھ اس قسم کا جو ہے دیکھیں، اس کو دیکھیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھیں۔ اوبیسلی جو روایتی تعلیم ہے جس میں میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، اور انجینئرنگ کے مختلف شعبے، میڈیسن کے مختلف شعبے ہیں، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ ہاں البتہ اس میں یہ کہ ذرا آٹومیشن اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ذرا تیزی سے جو ہے نا وہ شامل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ دیکھیں، اور یہ کہ اب میں اگر چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس ہیں، کچھ سوالات ہیں، تو میں اس سے بات کو جو ہے نا وہ میں شروع کروں، آگے بڑھاؤں بات کو۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ اپنے اس میں کمنٹ باکس میں لکھ کے بھیجیں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر میں اس سے جو ہے نا بات کو آگے بڑھا سکوں۔ تو میرے پاس تو یہ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ ویسے اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ آپ احمد سید صاحب سے بات کیجئے، اور یہ کہ جو ہے اس حوالے سے ہم اگر کوئی گروپ ہے جس سے بات کی جا سکتی ہے زوم کے تھرو، تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اگر کوئی انڈیویجول سوالات ہیں، انڈیویجول مسائل ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں، تاکہ الحمدللہ تو اس پر بھی آپ دیکھیے کہ اگر یہ بھی کوئی صورت ہو تو ہم اس پر بھی جو ہے نا وہ آپ سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر کچھ سوال آ رہے ہیں، مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہے، کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹ آپ لوگوں کے مجھے نظر نہیں آ رہے، تو لیٹس سی، جیسے بھی آپ لوگ مناسب سمجھیں مجھ سے رابطہ کیجئے، اور میں آپ لوگوں کو جو ہے نا جو بھی گائیڈ میں کر سکتا ہوں وہ میں
ضرور کروں گا اس حوالے سے. اور کوئی چیز میرے ذہن میں اس وقت یہی ہے کہ عدد و شمار جو کل احمد صاحب نے بھی شیئر کیے تھے، جو انہوں نے مجھے بھی بعد میں بھیجے، کہ یہ بہت وہ ہے ہمارے لیے بات کی، ہمارے پاس سے بہت کم اسٹوڈنٹ جو نا وہ باہر آ رہے ہیں. تو اس کی ذرا دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. کوئی پولیٹیکل وجہ ہے تو اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ اگر آپ اپلیکیشن کا ہے، کوئی ڈگریز کی ایویلویشن میں آپ لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نہیں آ رہے، کوئی انکمپلیٹ اپلیکیشنز ہم بھیجتے ہیں، کیا ہے یہ، ذرا سا ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ اس کے ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا بہت کم آ رہے ہیں. بلکہ جو اعداد و شمار انہوں نے شیئر کیے اس میں تھوڑی سی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ شروع میں 60s اور 70s میں پاکستان سے بہت اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آتے تھے، اور یہاں بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے بڑے کمال یہاں پہ کیے ہیں آ کر کے پاکستان سے کینیڈا میں. تو وہ اب آپ یہ ہے کہ بہت کم اب تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ تعداد جو ہے نا وہ کافی روز بروز جو ہے نا پاکستان سے اسٹوڈنٹس آنے کی تعداد جو ہے نا وہ میرے معلومات کے مطابق کم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ہم نے یہاں پہ 2 سال پہلے بھی کوشش کی تھی، اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان سے اس حوالے سے ہم بہت سیریس ڈسکشن ہمارے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا چیز ہے جو پاکستان سے جو ہے نا بچوں کو آنے کے سلسلے میں روک رہی ہے. تو اس کے اوپر اب ہم دوبارہ، ابھی ہمارے پاس الیکشن ہوئے ہیں کینیڈا میں، نئے کچھ لوگ آئے ہیں، ہم ان سے بھی دوبارہ بات کریں گے. پچھلے جو کورسپونڈنس ہے، پچھلے جو لیٹر ہم نے جنریٹ کیے تھے اس حوالے سے، اس کا بھی ان کو حوالہ دیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی کیا ایسی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جس میں ہم ایز اے پاکستانی کینیڈین ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو چیز یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنا جو ہے نا ان سے بات کریں ممبر پارلیمنٹ سے، ان سے کہیں کہ بھئی کیا بات ہے، کس وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں، پاکستانی بچے ہیں، ان کو کس حوالے سے جو ہے نا رکاوٹ ہو رہی ہے. تو ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، یا حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے، یا آئم پاکستان موومنٹ، ورلڈ وائڈ موومنٹ کیا کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اب دوبارہ بھی ہم ان سے بہت جلد اس حوالے سے، جیسے ہی ان کا سیشن شروع ہوتا ہے اور ذرا وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، نئے جو لوگ آئے ہیں ایم پیز وغیرہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ان سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اگر سوالات ہوں، کمنٹس ہوں تو. مجھے تو نظر نہیں آ رہے کوئی کمنٹس، اب مجھے اس کی وجہ نہیں پتہ. میں اتنا زیادہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں کہ یہ کمنٹس یا کوسچنس کیوں نہیں آ رہے، یا لوگ مجھے سن نہیں رہے. چلیے پھر، اگر کوئی کمنٹس وغیرہ نہیں ہیں، کوئی کوشچنز نہیں ہیں، تو بعد میں بھی اگر آپ کوئی کوشچن بھیجیں تو یہ کہ احمد صاحب جو ہے نا مجھے فارورڈ کر دیں گے. اگر میں اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ جس ذریعے سے بھی ہوگا میں اس کو جو ہے نا وہ فارورڈ کر دوں گا. تو اگر کوئی آپ لوگوں کا اور کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سوال ہوتا تو ذرا بات کو آگے بڑھانے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی. چلیے، کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ پھر چلیں، پھر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اپنی جو اپنا لائیو سیشن ہے اس کو میں اینڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ، وش یو آل دا بیسٹ.